دین مدارس زندہ باد، شان مدارس زندہ باد۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقول لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك آخر آية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، آپ کے اس خوبصورت چمن میں مدرسہ تحفیظ القرآن کے اندر اپنے پیارے بھائی حضرت قاری عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے لیے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ صحیح جو آیت پڑھی اس کا، اور جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، انسان جو بھی اس دنیا کے اندر ہے، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس کی نسبت لگی ہوئی ہے، اور وہ نسبت اگر اچھی ہے، پاکیزہ ہے، دین والی ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے وہ انسان اس دنیا کے اندر بھی آگے سے آگے چلا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس نسبت کا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نسبت دنیا کی ہے یا خدا نخواستہ گناہ کی کسی بات کے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے۔ اور دین کے ساتھ جس بھی کسی کی نسبت لگتی ہے، اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر بھی چمکا دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی نسبت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عیسائی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، گو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو آسمانی مذہب تھا، آج عیسائیت اس کو چھوڑ چکی ہے۔ یہودی جو ہے وہ اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو ایک آسمانی کتاب ملی ہے، آسمانی مذہب اور دین ملا ہے ان کو، لیکن آج کا یہودی بے شک جھوٹا ہے، اس مذہب کو چھوڑ چکا ہے،
لیکن اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ دین کی نسبتیں ہیں۔ ہماری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب اس کی چند مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھی اس کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور آخرت کے اندر بھی ایک بہت بڑا رتبہ اور درجہ اور اجر عطا فرمایا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے مکہ کے لوگ تھے، مکہ کے اندر رہتے تھے، اور مکہ کے اندر ان کا بڑا تعارف تھا، لوگ جانتے تھے، حضرت ابو بکر کو بھی جانتے تھے، اور حضرت عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات صحابہ کرام کو بھی جانتے تھے۔ لیکن جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بعد ملا، وہ اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کی نسبت ہوئی تو آپ ابو بکر سے صدیق اکبر بن جاتے ہیں، اور ایسا مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اس دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ جنت کی بشارتیں ملتی ہیں۔ اور کئی دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اور حضرت ابو بکر کے تقوی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر تھا، اس سفر کی ایک ایک بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی۔ اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ ابو بکر کو بتا دو کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ کا سلام آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارا مقام اور مرتبہ ہے جو زبان نبوت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اب یہ ساری چیزیں پہلے نہیں ملی، جب تک حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت نہیں ہوئی اس وقت تک یہ نئی چیزیں ملی، یہ خوشخبریاں نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا۔ جب حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کی نسبت ہو گئی، اللہ رب العزت نے یہ سارا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ جب نسبت بدلتی ہے تو انسان کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے، انسان کا مقام اور مرتبہ اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کے دامن نسبت میں آنے سے پہلے صرف عمر ہیں، مکہ کے اندر ایک مشہور سردار ہیں، اور عجیب جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن جو ہی حضور علیہ السلام کے دامن رحمت میں آتے ہیں اور آپ کی نسبت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر حضرت عمر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آسمان، زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا مقام اور مرتبہ اور شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اسی طرح ہر صحابی کو دیکھیں تو اس کے اندر واضح طور پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ نسبت پیغمبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح جب کسی مسلمان کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بھی بدل دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی آخرت کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اب ہر مسلمان کی نسبت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کسی کا کم ہوتا ہے اور کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا قرآن کے ساتھ کسی کا تعلق ہوگا اللہ رب العزت اس کو اتنا زیادہ نوازیں گے۔ انسان تو انسان رہ گیا،
انسان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، ان کا ادب و احترام بڑھ جاتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر جو ان کی قدر ہوتی ہے وہ قدر بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، ہم لوگ جاتے ہیں دکانوں پہ کپڑا لینے کے لیے، اپنے لیے کپڑے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے۔ اب وہ کوئی سوٹ جو ہے وہ 2000 کا ہے، کوئی 5000 کا ہے، کوئی 10,000 کا ہے، اتنے مہنگے مہنگے جو ہے وہ کپڑے، مہنگائی کا دور ہے تو قیمتی ہیں، وہ ہم لیتے ہیں۔ جب ہم اٹھنے لگتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ دکاندار ہمیں ویسے دے دیتا ہے، اس کی قیمت بھی نہیں لیتا، اس کے پیسے بھی نہیں لیتا، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ آپ مدرسے میں رہتے ہیں تو مسجد میں رہتے ہیں، یہ کپڑا لے جائیں اور اس کا غلاف بنا کر قرآن پاک کے اوپر چڑھا دینا۔ اب وہ جب غلاف بن جاتا ہے تو ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا کتنا ادب کرتے ہیں، ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ نیچے گر جائے تو فوراً اٹھا کر اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اب یہ کام جو اس کپڑے کے ساتھ ہو رہا ہے، کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ وہ کپڑے کا ٹکڑا ہے جو دکاندار نے جس کی کوئی قیمت نہیں وصول کی۔ اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ رویہ ہم اختیار کر رہے ہیں، وہ 10,000 والے سوٹ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اس کو مٹی لگے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بس دھو لیتے ہیں، گندا ہو جائے تو، نیچے گرے، اوپر چارپائی پہ پڑا رہے، کہیں پہ پڑا رہے، کوئی نہیں، بلکہ بعض دفعہ تو دھونے والے کپڑوں میں نیچے بھی پھینک دیتے ہیں۔ لیکن یہ کپڑا جس کو ہم جب غلطی سے نیچے گرتا ہے تو ہم اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب قرآن پاک کے ساتھ ہو گئی تو اللہ پاک نے اس کو قابل ادب بنا دیا، لائق احترام بنا دیا۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ لکڑی کی دکان پر جب جاتے ہیں تو یہاں سے بہت سارا سامان لیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لیتے ہیں، اس کی تپائی بنا دیتے ہیں، اس کی ریل بنا دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی قیمت نہ لے وہ لکڑی والا، یا ہلکی سی تھوڑی سی لے لے، لیکن اب اس لکڑی کے ٹکڑے کی جو نسبت ہے وہ قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اب اس کا بھی ادب و احترام ضروری ہوتا ہے۔ کسی کو ہم اس کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتے، کسی کو ہم اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنے دیتے، کسی کو ہم اس کی بے ادبی اور بے احترامی نہیں کرنے دیتے، کہ یہ قرآن پاک کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ تو میرے اور آپ کی نسبت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ساتھ جوڑی ہے، ہمیں اللہ پاک نے اپنی کتاب کے لیے چنا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے لیے منتخب فرمایا ہے، قبول کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پیرنٹس کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب جی اس بچے کو پڑھائیں، قاری صاحب اپنا پورا زور لگاتے ہیں لیکن وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اللہ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا اس پڑھنے کے لیے۔ ویسے بھی دین کی کوئی بھی بات ہے، دین کا کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے قابلیت نہیں ہوتی، اس کے لیے قبولیت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ دین کے کام کے لیے، دین کی پڑھائی کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروانا چاہیے اور قبولیت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جب تک اللہ قبول نہ کرے اس وقت تک نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں نکل سکتا ہے، نہ ہی کوئی دنیا کا کوئی اور دین کا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے قبولیت بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قبول کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا ہے، قرآن کے ساتھ ہماری نسبت کو جوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن پاک ہمیں نہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کہیں پریشان ہونے دیتا ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لیں، لوگ پریشان ہیں، معاشی طور پر پریشان ہیں،
رزق روزی کے لیے پریشان ہیں، اور اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں معاشی طور پر، مہنگائی کا دور ہے، لیکن الحمدللہ جو حافظ قرآن لوگ ہیں، جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جن کی نسبت اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں، اور دنیا جہان سے لے کے آج تک میں نے یہ نہیں سنا، اور کوئی بندہ یہ بات بتا بھی نہیں سکتا کہ کسی عالم نے، کسی حافظ نے، کسی قاری نے معاشی حالات سے تنگ آ کر یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ آج تک اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ہاں، آپ کو پی ایچ ڈی لوگ یہ کام کرنے والے ملیں گے، اور بڑے بڑے ڈگریوں والے یہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور جو اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑی ڈگریوں کو آج کے دور کے اندر معاشی طور پر بڑا مضبوط سمجھا جاتا ہے، ان ڈگریوں والوں کو بھی آپ دیکھیں گے وہ پریشان نظر آئیں گے، اور بعض دفعہ اتنے پریشان نظر آتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس نے دین کے ساتھ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی نسبت کو قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑ دیا، وہ کبھی بھی اس طرح کے مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان کی تنخواہیں بھی کم ہوتی۔ ایک کرکٹر ہے شاہد افریدی، اس کا میں ایک بیان سن رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے، مالداروں سے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ عہدے والوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن میں نے سب سے پرسکون جو زندگی دیکھی ہے وہ علماء کرام کی زندگی ہے، اور تنخواہ بھی سب سے کم، آمدن کے کوئی اور ذریعے بھی نہیں۔ اب 24 گھنٹے تو قاری عبدالجبار صاحب یہاں بیٹھ کر آپ کے لیے محنت کریں گے، تو یہ کاروبار کب کریں، کوئی اور کام کس طرح کس وقت کریں، تو یہ تو وقت ہی نہیں ملتا۔ علماء کرام کی، قراء حضرات کی، حفاظ کرام کی ڈیوٹی جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھاتا ہے تو وہ کہیں دور نہیں جا سکتا زور کی نماز پڑھانی، پابند ہے، صبح سے پابند ہے کہ میں نے اتنا دور میں نہیں جا سکتا جہاں جانے سے میری زور کی نماز رہ جائے۔ رات کو اگر عشاء کے بعد بھی جانا ہے، ہم جاتے رہتے ہیں محفلوں پہ، قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم نے صبح کی نماز بھی پڑھانی، صبح کلاس بھی پڑھانی، تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کی ذمہ داری، 24 گھنٹے اس کی فکر رہتی ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے 22ویں پارے سورہ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آپ کا مقام عطا فرمایا ہے۔ کیا مقام ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم اپنے بے شمار بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنی کتاب کے لیے چن لیتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں، ان کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، یہ کسی اور کا انتخاب نہیں ہے، کسی اور نے ان کو نہیں چنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم چن لیتے ہیں، اور پھر کس میں سے؟ 100-200 میں سے نہیں، اپنے بہت سارے بندوں میں سے چند بندوں کو ہم چن لیتے ہیں، اور ان کو اپنی کتاب قرآن مقدس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر جب وہ دانے صاف کرتی ہیں نا، تو وہ بڑا اس پہ ٹائم لگتا ہے، وہ 1 من دانے ہیں تو وہ بے شمار ہیں، اب ان میں سے ایک ایک دانے کے اندر ہاتھ پھیر کر اس میں سے پتھر نکالتی ہیں، مٹی کا کوئی ٹکڑا ہے اس کو نکالتی ہیں، تو وہ چن رہی ہیں ان میں بے شمار دانوں میں سے چند پتھر کے ٹکڑے اور چند مٹی کے ٹکڑے یا کوئی اور ایکسٹرا چیز اس کے اندر ہے، اس کو نکال کر سائیڈ پہ کرتے ہیں۔
تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی طرح جس طرح ایک عورت بے شمار دانوں میں سے وہ پتھر کے دانے چنتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بے شمار بچوں میں سے، بے شمار اپنے بندوں میں سے چند بندوں کو چن لیتے ہیں اور ان کو چن کر اپنی کتاب قرآن مقدس کے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور ان کو پڑھنے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کسی کا انتخاب نہیں ہے، یہ کسی وزیر اعظم کا، صدر کا، وزیر کا، کسی دنیا دار کا یہ انتخاب نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہیں یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، ان کو اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ ان کے علاوہ مدارس کے اندر جتنے بچے پڑھتے ہیں وہ سب اللہ کا انتخاب ہے۔ ایک بچے کے 6 بیٹے ہیں، وہ 6 کے 6 نہیں بنتے حافظ، ان میں سے جس کو اللہ چنتے ہیں وہ بنتا ہے، جس کو اللہ منتخب کرتے ہیں وہ بنتا ہے۔ پھر ایک مدرسے کے اندر 100 بچے داخل ہوئے، ان میں سے کئی جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، جن کے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھا ہوتا ہے وہ حافظ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو نظام قائم ہے ہمارے ملک کا ہو یا دنیا کا ہو، یہ مدارس کے اندر پڑھنے والے بچوں کی برکت سے ہے۔ مدارس کے اندر 24 گھنٹے کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کی برکات سے یہ سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہم گھروں میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، 6 مہینے گزر جاتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر قرآن نہیں کھلتا۔ بڑے المیے کی بات ہے، بہت سارے گھر آپ کو نظر آئیں گے، سال گزر جاتا ہے گھر کے اندر قرآن نہیں کھلتا۔ تو جب ہم خود پڑھتے نہیں ہیں پھر کون پڑھتا ہے؟ ہمارے لیے بھی بچے پڑھتے ہیں، مدارس کے بچے پڑھتے ہیں، اور ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام چلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر ہمیں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین مدارس زندہ باد، شان مدارس زندہ باد،